بانیان مجالس کے مرحومین، انجمن کے تمام کارکنوں کے مرحومین، آپ اپنے مرحومین، شہداء ملت جعفریہ اور جن مومنین کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے دنیا میں، ان تمام کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجابین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین، اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اس مقدس بارگاہ میں عشرہ اربعین میں گواہ رسالت اور عالم کتاب کے عنوان پر استخارہ کر کے کچھ گزارشات عرض کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل ہوگی۔ ظاہر ہے کہ مجھے یاد ہے کہ 13 رجب کو جب میں یہاں حاضر ہوا تھا 13 رجب کے جلسے میں، تو کچھ گزارشات عرض کی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک جلسے یا ایک مجلس میں موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں شکر گزار ہوں انجمن امامیہ اور قدم گاہ کی جو منتظمین ہیں، متولی ہیں، ان تمام جس نے بھی حکم دیا کہ یہاں مولا قدم پر کچھ گزارشات عرض کی جائیں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا تمام کی یہاں آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قریب و دور سے جتنے مومنین و مومنات تشریف لائے ہیں خدا ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ خاص طور پہ یہ کرونا کی بیماری پھر سر اٹھا رہی ہے، خدا اس سے تمام کو محفوظ فرمائے، اور جتنی بھی وبائی بیماریاں ہیں یا جسمانی روحانی بیماریاں ہیں خدا سب سے محفوظ فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میرا انداز چیخنے چلانے کا نہیں ہے، شور بچانے کا نہیں ہے، شادی رانے پیٹنے کا نہیں ہے، منبر توڑنے کا نہیں ہے۔ تو جو یہ ایکو چلا رہے ہیں ان کو میری آواز پہ آواز کے مطابق ایکو کو رکھنا ہے، اس لیے کہ میں ظاہر ہے کہ نعت خواں یا منقبت خواں بھی نہیں ہوں کہ میں سر لگاؤں گا، تو مجھے سادہ سادہ پڑھنا ہے، تو اس میں کوشش کروں گا کہ کچھ علمی باتیں ہوں۔ آصف مغل صاحب بہترین بین الاقوامی پڑھنے والے ہیں جو ابھی یہاں پڑھ کے گئے ہیں، اور ہم اکثر میں سمجھا چلے گئے، تو آپ جا سکتے ہیں ویسے، کیونکہ میں 2-2.5 گھنٹے پڑھنے کا عادی ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھا مولا سلامت رکھے۔ میرے بہترین محبت والے ہیں، اور آج صبح میں ایئرپورٹ پہ تھا لاہور کے، تو ان کا فون اٹھا نہیں سکا،
اس کا بھی مجھے دکھ ہے. خدا سلامت رکھیں. اجازت ہے, پڑھ لکھے حضرات ہیں. ایک گزارش اور ہے 10 بستہ انتظامیہ سے خاص طور پر, کہ کوشش کریں کہ ہمیں 10 بجے ممبر مل جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو, کچھ ٹنڈو آدم کے لوگوں نے فون کیا کہ مولانا کتنے بجے ممبر بیٹھیں گے, تو ہم نے کہا 10 بجے انشاءاللہ. تو آپ کوشش فرمائیں کہ 10 بجے ممبر مل جائے. ہم آ جائیں گے انشاءاللہ 9:30 تک, اور چائے پی کے ممبر پہ آ جائیں گے. وہ بھی تو ان کو ملنگ سائیں کو کہیں کہ وہ اس کا خیال رکھیں, تو ہم پھر انشاءاللہ کچھ پڑھ پائیں گے. آمادہ ہیں. یہ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے. بچوں کو پہلی مجلس سے ہی اس کو ذہن میں رکھنا ہے. سورہ رات یہ قرآن مجید کی سورہ ہے, اور اس کی آیت ہے آخری, جہاں سورہ ختم ہو رہا ہے وہاں کی آیت کا آخری پورشن ہے. آیت کا بھی آخری پورشن. بچے یاد رکھیں, اس لیے کہ قرآن مجید جو اس وقت ہمارے پاس ہے یہی قرآن ہے. یعنی کوئی اشتباہ پیدا نہ کرے کہ یہ قرآن نہیں ہے. ہاں البتہ یہ قرآن تعویل اور تنزیل کے مطابق نہیں ہے. غور کیجیے گا, کیا مطلب؟ تعویل کے مطابق, تنزیل کے مطابق نہیں ہے. کیوں کہ پہلی آیت جو تھی اقرا والی تھی, وہ اس میں اقرا والی آیت پہلی نہیں ہے صحیح قرآن میں. قرآن وہی ہے, کوئی اشتباہ پیدا نہ کرے. قرآن وہی ہے لیکن پہلی آیت اقرا والی نہیں ہے. آخری آیت تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. وہ آیت آخری نہیں ہے, آخری سورہ ناس کی آیت ہے, سب جانتے ہیں. تو یہ قرآن جو ہمارے گھروں میں ہے تعویل اور تنزیل کے مطابق نہیں ہے وہی قرآن. کوئی اشتباہ پیدا نہ کرے. کوئی ہو سکتا ہے سوال کر لے کہ جناب یہ وہی قرآن ہے تو پھر آپ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ جب وہی قرآن ہے تو بس قرآن ہے. بحث اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر وہ قرآن جو مولا علی علیہ السلام نے سرکار کی زندگی کے آخری ایام میں کتابی شکل کے طور پر نبی پاک سے تصدیق کرا کر نافذ کرنا چاہا تھا, وہ قرآن, تھوڑی تمیدی بات ہے, ضروری نہیں کہ نعرے لگیں لیکن تمیدی بات ہے. وہ قرآن پڑھے لکھے حضرات ہیں, ظاہر کہ حیدرآباد ہمارا مرکز ہے, کہ جناب وہ قرآن مجید حضور پاک نے وصیت فرمائی تھی کہ یا علی میری ظاہری زندگی میں قرآن مجید کو کتابی شکل دو, کتابی شکل, اور اس کے بعد مجھے دکھاؤ, میں اس پہ تصدیق کروں گا. تو مولا علی علیہ السلام نے نبی پاک کی رحلت سے 4 یا 5 دن پہلے قرآن مجید کو کتابی شکل میں ترتیب دے دیا تھا, اور جس دن لا کے نبی پاک کی خدمت میں پیش کیا تھا سرکار نے دیکھ کے مسکرا کے تصدیق فرمائی تھی. اسی دن سرکار نے آخری زندگی کی حدیث بیان فرمائی تھی کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. میرے خیال میں نہیں لگائیں لوگ, جواب نہیں دے رہے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب سرکار نے تصدیق فرما دی تھی اور نبی نے آخری حدیث زندگی کی بیان فرمائی, انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیت. کتاب اللہ ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کینیڈا میں پڑھ رہا تھا تو یہ سوال کیا کہ جناب قرآن مجید کتابی شکل میں مولا علی لے آئے, تو نبی پاک نے, میں نے کہا نبی پاک فرما رہے ہیں, قرآن نہیں فرما رہے, کتاب فرما رہے ہیں. کتاب ہوتی وہ ہے جو مجلد ہو, جو کتابی شکل میں ہو. وہ کہنے لگا نہیں سرکار نے تو ویسے فرما دیا کتاب, مقصد تو قرآن تھا اور وہ کتابی شکل میں نہیں تھا. تو اب میں نے جو جملہ کہا اگر میں پہنچا سکا, میں نے کہا جناب اگر آپ سرکار کی بات کو نہیں مان رہے تو ان کی بات تو مانے جنہوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ. سلامت رکھے, اس کی بات تو مانے جو کہہ رہا ہے حسبنا کتاب اللہ.
ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اس نے قرآن نہیں کہا، کتاب. اس کا مطلب ہے کہ جو مولا علی لائے تھے کتاب، وہ دیکھ چکا تھا کہ کتابی شکل میں علی نے ترتیب دے دیا ہے، اس لیے لفظ کتاب استعمال کیا. تمیری بات ہے شاہ صاحب، آج پہلی گفتگو ہے تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی بچوں کے لیے معلومات جائے. ان مجالس کا کوئی ہمیں فائدہ ہونا چاہیے کہ جناب کہا کہ کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی. اس کا مطلب ہے کتاب تھی. مولا علی علیہ السلام جب آپ کا حق چھین لیا تو آپ روایت کے مطابق 4 دن بعد، 4 دن پہلے نبی نے تصدیق فرمائی، خلافت چھن جانے کے 4 دن بعد مولا علی وہ قرآن مجید لے کر جو کتابی شکل میں تھا وہ حاکم کے پاس آئے اور آ کر کہا پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ تھوڑی سی معلومات بعد میں کہا کہ تھوڑا سا پتہ چل جائے ہمارے بچوں کو کہ اسلام میں کس کس نے کہاں کہاں خرابیاں پیدا کی. وہ نہیں فرما رہے. جملہ بدل دوں، ایک تھوڑا علمی جملہ کہہ دوں. کہاں کہاں کس کس نے نص قرآن کے خلاف اجتہاد کیا، یعنی نص قرآن کے خلاف. اب اس کا اجتہاد کا مطلب یہ نہیں لیجئے گا جو ہمارے مجتہدین کرتے ہیں. یہاں نص قرآن کے خلاف اجتہاد کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کچھ کہہ رہا تھا، صحابہ کچھ کہہ رہے تھے. یعنی قرآن کچھ کہہ رہا تھا، نبی کچھ فرما رہے تھے اور بعد والے کچھ کر رہے تھے. نص و اجتہاد پوری ایک کتاب ہے جس میں بحث کی گئی ہے کہ کہاں کہاں قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں اجتہاد کیا گیا، یعنی اپنی مرضی چلائی گئی. تو وہ میں اس پورے اشرے میں کہیں کہیں بیان کروں گا کہ کہاں کہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے اور اپنی مرضی کہاں کہاں چلائی گئی، تاکہ بچوں میں کچھ معلومات جائے. شاہ جی اس لیے میں شکر گزار ہوں. جلدی سے عرض کر رہا ہوں، خلافت کے 4تھے دن مولا علی علیہ السلام وہ قرآن مجید حاکم کے پاس لائے اور کہا بھائی یہ میں نے نبی پاک کے حکم پر قرآن کتابی شکل میں ترتیب دے دیا تھا، اس کو نافذ کر دو. حاکم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی، اس کے سربراہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ قرآن مجید علی لائے ہیں، ذرا اسے چیک کرو. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، اب مجھے جملہ کہنا ہی پڑے گا. علی علیہ السلام کا ترتیب دیا ہوا قرآن، نبی کا تصدیق کیا ہوا قرآن ان سے چیک کرایا جا رہا ہے جو 40 سال بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تھوڑا سا آمادہ ہونا پڑے گا، بڑی مہربانی، کیونکہ پہلی گفتگو ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آئندہ 9 مجالس جو ہیں وہ اسی گویا معیار پہ ہونی چاہیے. پڑھے لکھے حضرات ہیں کہ مولا علی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں یہ علی کا لایا ہوا قرآن چیک کرو. مولا علی علیہ السلام سے لیا حاکم نے اور دے دیا اس کمیٹی کے سربراہ کو. اس سربراہ نے جستا جستا کہیں کہیں سے دیکھا اور پھر حاکم کے کان میں کچھ کہا. اچھا یہ کان والی بات مجھ تک کیسے پہنچی؟ کان میں کہا، غور کیجیے گا، کان والی بات مجھ تک کیسے پہنچی؟ کیونکہ بعد میں اس نے خود صحابہ سے بیان کی تو روایت میں آ گئی. ورنہ کان والی بات کوئی بھی نوجوان کہہ سکتا ہے، مولانا جو اس نے کان میں کی وہ آپ نے کیسے سن لی؟ ہم یہی دلیل دیتے ہیں نا کہ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے، سیرت ابن ہشام میں، کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کا وقت آخر نزدیک آیا تو حضور پاک آئے اپنے چچا کے قریب اور کان میں کہا کہ چچا کلمہ پڑھنے. اور یہ سیرت ابن ہشام میں، مجھے جگانا آتا ہے آپ کو، سیرت ابن ہشام میں 3 شخصیات سے یہ روایت ہے. سیرت ابن ہشام معمولی سیرت کی کتاب نہیں ہے، یہاں صبح بک اسٹال کھلے گا تو آپ خرید لیجئے گا، یہاں ملتی ہے. کہ جناب 3 راویوں سے وہ روایت ہے جس میں 2 راوی ہیں، ایک راویہ ہے.
دو راوی ہیں، ایک راویہ ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کان میں کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے. تو تینوں نے الگ الگ روایت کے جواب لکھے ہیں. راویہ کہتی ہیں کہ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے. دوسرا راوی کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ اسلام قبول کر لیجئے. تیسرا راوی کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے. یہ تینوں کے یا علی، چلے ایسی باتوں پہ نعرہ لگ جائے تو میں شکر گزار ہوں. تھوڑا سا سمجھ کے بچے نعرے لگائیں. پھر غور کیجیے گا، راویہ کہہ رہی ہے کہ آپ کیا کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، اور ایک راوی کہہ رہا ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، اور تیسرا راوی کہہ رہا ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. یعنی حضور کے یہ تین جملے، یہ تین راوی اور دو راوی اور ایک راویہ بیان کر رہے ہیں. غور کیجیے گا. اور جملہ نبی نے ایک ہی کہا ہے بقول روایت کے. یہ اختلاف روایت خود بیان کر رہی ہے کہ روایت جعلی ہے. یہ الفاظ کا اختلاف، آصف بھائی الفاظ کا اختلاف، کوئی کہہ رہا کلمہ پڑھ لیں. حضور نے ایک بات کہی ہے نا بھائی، یا تو یہ کہا ہوگا کلمہ پڑھ لیں، یا یہ کہا ہوگا کہ اسلام قبول کر لیں، یا یہ کہا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. ایک کلمہ کہاں ہے. اچھا پھر اگر اس کا پوسٹ مارٹم کریں تو جس راویہ کا نام لیتے ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوئی ہے. یعنی جب جناب ابو طالب کی رحلت کا وقت ہے اس وقت وہ راویہ پیدا ہی نہیں ہوئی ہے. اور جس ایک راوی کا نام لیتے ہیں وہ اپنے باپ کے ساتھ حضور پاک کے خلاف جنگوں میں شامل تھا. اب بتائیے وہاں جنگوں میں رسول سے جنگ کر رہا ہے تو یہاں روایت کے وقت کیسے آ گیا کری. اور پھر جو بات نبی کان میں کہہ رہے ہیں وہ راویوں نے کہاں سے سن لیا ہے. غور فرما رہے ہیں. یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ برادران، غور کیجیے گا، برادران اہل سنت تشریف فرمائیں. میں ان سے دعوت فکر دوں گا. یہ جو قدم گاہ پہ عظیم الشان اشرا ہو رہا ہے ان میں آئیں، ہم آپ کو دعوت فکر دیں گے، ہم آپ کو جنت کا راستہ دکھائیں گے. اور ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے علم پہ آئیں، مولا کے قدم چومیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھیں، اور محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ پڑھیں، اس لیے کہ علی ولی اللہ کے بغیر قبر میں گزارا نہیں ہے. میں اس کی دلیلیں دوں گا انشاءاللہ آئندہ مجالس میں، اگر آپ سب انشاءاللہ. مگر آج تھوڑی سی تمیدی بات ہے تاکہ میں اپنا ایک موضوع آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. غور کیجئے گا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ روایت ضعیف ہے کہ جو جناب ابو طالب کے کان میں کہہ رہے ہیں سرکار، وہ الگ الگ بیان بھی کر رہے ہیں، اور جو بیان کر رہے ہیں سیرت ابن ہشام میں ان کا تعلق ہی نہیں ہے نبی کے گھر سے. یعنی اس وقت نبی کے گھر سے تعلق نہیں ہے جبکہ وہ روایت ہے. لہٰذا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب کان والی بات آپ کیسے بیان کر رہے ہیں، تو میں جواب دے رہا ہوں کہ اسی راوی نے جو کمیٹی کا سربراہ تھا قرآن جمع کرنے کی، اسی نے بعد میں روایت کی ہے کہ جب علی لائے قرآن اور حاکم نے کہا کہ اسے چیک کرو، تو علی سے لے کے میں نے قرآن کو کہیں کہیں سے جستا مطلب کہیں کہیں سے چیک کیا، تو حاکم کے کان میں کہا، کوئی ناراض نہ ہو، حاکم کے کان میں کہا کہ اے سربراہ مملکت، یاد جملوں پہ غور نہیں فرماتا، جو یہ میرے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں نا ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. میں گزارش کر رہا ہوں، میں نے لفظ کہا ہے اے سربراہ مملکت، میں نے وہ لفظ نہیں کہا جو مسلمان کہتے ہیں، کیونکہ امیر المومنین کا لقب سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یا علی مدد
سلامت رکھے. میرے سر پہ امامہ ہے, میں ذمہ داری سے روایت سناؤں گا آپ کو. یہ 2 لقب ایسے ہیں جو سوائے علی علیہ السلام کے 14 میں بھی کسی کے لیے اجازت نہیں ہے. میں دوہرا رہا ہوں, غور کیجئے گا. 14 میں بھی امیر المومنین اور سلونی قبل ان تفقدونی. حالانکہ سارے امام ہمارے مسائل حل کرتے ہیں, سارے کے سارے وہی ہے, اولنا آخرنا اوسطنا کلنا. لیکن نص معصوم کیا ہے؟ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں, پڑھے لکھے حضرات ہیں, امام کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر امام کو, چھٹے امام کو کہا یا امیر المومنین. صرف نہیں بولو نہیں, چہرے پہ جلال. اب جملہ سنیے گا. وہ مسلمان جو اپنا کلمہ بچانا چاہتے ہیں وہ اس روایت پہ غور کریں جو میں سنانے جا رہا ہوں. آواز سب تک آ رہی ہے؟ پھر جملہ کہہ رہا ہوں. وہ مسلمان جو اپنا کلمہ بچانا چاہتے ہیں وہ اس روایت پہ غور کریں. چھٹے امام غیظ و غضب میں, غصے کے عالم میں اس شخص سے پکار کے فرماتے ہیں خبردار, آج کے بعد ہم معصومین میں بھی کسی کو اگر تم نے امیر المومنین کہا سوائے علی کے, جملہ سنیے گا, اگر ہم 12-14 میں بھی کسی کو امیر المومنین کہا سوائے علی کے, جو بھی امیر المومنین کہتا ہے سوائے علی کے کسی اور کو, وہ اسی وقت دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. بہت بڑی بات. مولا کا فرمان نہ ہو, میں کل آ کے آپ کو کتاب دکھا دوں گا. جو علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کو امیر المومنین کہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. پوچھا کسی نے لاجک, مولا امیر المومنین کہنے میں کیا حرج ہے؟ کسی بھی صاحب تقویٰ کو اگر امیر المومنین کہہ دیں, جواب سنیں گے؟ ان مجالس سے یہی کچھ ملنا ہے. کہا کہ سنو, امیر المومنین صرف اس کو کہا جا سکتا ہے اور وہ 14 میں علی مختص ہے. مومن کا امیر, مومن کا سردار وہی ہو سکتا ہے جو مومن کو جنت دینے کا اختیار رکھتا ہو. جو مومن کو جنت دینے کا اختیار رکھتا ہو. اب جو خود یہ کہے کہ بیٹا لکھوا کے لے آؤ, اگر کوئی یہ کہے کہ لکھوا کے لے آؤ, اس روایت کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کر دو اگر اجازت دیں. کہ اب آ گئی یہ بات تو سن لیجئے تھوڑی سی. آپ کو پتا ہے, جانتے ہیں کہ رٹی ہوئی بات نہیں ہوتی. جو کچھ آپ پڑھوائیں گے میں پڑھوں گا. آیا تھا بیٹا اور آ کے کہا تھا بابا مجھے غلام زادہ کہہ دیا. تو باپ نے کیا کہا تھا؟ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے. باپ نے کیا کہا تھا کہ بیٹا دوڑ کے جاؤ لکھوا کے جاؤ. اور کہا کیا تھا, یہ قلم دوات پڑھیے, یہ اٹھاؤ اور دوڑ کے جاؤ مولا حسن کے پیچھے اور جا کر کہو کہ لکھ دیجئے. بیٹے نے قلم دوات اٹھائی, باہر نکلا, دکان والوں سے پوچھا بھائی مولا حسن یہاں موجود تھے, کہاں گئے؟ کہا اسی طرف گئے. ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں, دکان پہ گاہک موجود ہیں, مسلمان جو دور دور سے طائف سے اور کہاں سے آئے ہوئے, اور یہ قلم دوات ہاتھ میں لیے ہوئے اور مولا کے پیچھے پیچھے. جملہ کہوں گا, اگر کوئی ناراض ہو تو ہاتھ اٹھا دے. اور وہ جملہ کیا ہے کہ ہر دکاندار آنکھوں میں ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے اسی کا بیٹا ہے. تھوڑا سا جا کے پڑھے لکھے دکاندار اشاروں میں کہہ رہے ہیں اسی کا بیٹا ہے. آگے بڑھے, پوچھا بھی کہاں گئے مولا حسن علیہ السلام؟ مدینے میں صرف اس وقت 4 بازار تھے. پورا مدینہ اتنا تھا جتنا اس وقت مسجد نبوی ہے.
دوسرے بازار میں مولا حسن علیہ السلام جا رہے ہیں، پوچھا بھئی کہاں کے وہ جا رہے ہو؟ دیکھیں وہ آخری کونے پہ، یہ پہلے کونے پہ۔ سارے دکاندار دیکھ کے ایک دوسرے کو وہی جملہ کہہ رہے ہیں، قلم دوات ہاتھ میں اسی کا بیٹا ہے۔ تیسرے بازار میں، چوتھے بازار میں، جب چوتھے بازار سے پہنچ کے روضہ رسول پر پہنچے، غور کیجیے گا، تو روضہ رسول پہ مولا حسن داخل ہوئے اور وہ ابھی کوئی 100 قدم پیچھے۔ جملہ ہے، اگر آصف بھائی، اگر بانیان انجمن کے کارکنان، عہدیداران، شاہ صاحبان اور دیگر جو بھی عہدیداران ہیں وہ ناراض ہوں تو مجھے بتا دیجیے گا، میں کل سے نہیں آؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جملہ ہے، اگر آپ نے قدر کی، اور کتاب میرے پاس موجود ہے، جیسے ہی مولا حسن علیہ السلام نانا کے روزے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا اور کہا نانا مجرم پکڑ کے لے آیا ہوں۔ پہنچے آپ کو سلامت رکھے، آپ ہمارے ہو گئے، بہت شکر گزار ہوں۔ نانا مجرم پکڑ کے لے آیا ہوں، اور آ کر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، بڑی مہربانی۔ 2 رکعت زیارت رسول پاک کی، نانا کی زیارت کی نماز شروع کر دی۔ ایک اشتباہ بھی دور کر دوں، میں بہت شکر گزار ہوں، میں نے دیکھا کہ 98% لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، اب جن 2% نے نہیں اٹھائے ان کے لیے ایک اشتباہ دور کر دوں کہ جناب یہ عام طور پر جمعے کے خطبوں میں مولوی کہہ دیتے ہیں کہ جناب کیا منزلت ہوگی ان کی جنہیں مولا حسن غلام زادہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں کیا منزلت ہوگی ان کی جنہیں مولا حسن غلام زادہ کہہ رہے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا تجزیہ کروں اور منصف مزاج بن کے سنیے گا، شیعہ سنی بن کے نہیں سنیے گا، منصف مزاج بن کے غور کیجیے گا۔ عرب میں، چلے میں یوں بیان کر دوں کہ 8 محرم کو ہم سکہ بنتے ہیں، بشتی سکہ۔ یہ بچے نے کلاوہ پہنا ہے، ذرا ہاتھ اٹھانا، ایسے ہاتھ اٹھاؤ، تم اس بچے نے تو اوپر اٹھاؤ، یہ کلاوہ پہنا ہوا ہے اس نے ہاتھ میں، کلاوہ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ کلاوہ ہم گلے میں ڈالتے ہیں 8 محرم کو، جب بشتی بنتے ہیں، سکہ بنتے ہیں، کیونکہ جو بیمار بچپن میں بچہ ہوتا ہے یا منت سے پیدا ہوتا ہے تو اس کو نانا نانی دادا دادی منت مان لیتے ہیں کہ 8 محرم کو سکہ بنائیں گے، تو سکہ جیسے بشتی بنتا ہے ویسے اس کو کپڑے پہناتے ہیں، تو گلے میں اس قسم کا کلاوہ ڈال دیتے ہیں۔ تو 9 محرم تھی، میں نے 8 محرم کو وہ پہنا ہوا تھا، 9 محرم تھی، عالم اولائن کا پروگرام تھا جیو کا، تو میں چلا گیا، اسی لباس میں تھا، یہ قمیض بھی کالی تھی اور کلاوہ گلے میں تھا۔ تو میرے ساتھ جو عالم تھے شبیر احمد اظہری صاحب، برادران اہل سنت کے، انتقال کر گئے، خدا انہیں غنی کرے، رحمت کرے، اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے عامر لیاقت سے کہا کہ بھئی یہ مولوی ہو کے اور دھاگے پہنے میں، ناراض ہو رہے میرے کل، یہ مولوی ادھر بھی دیکھیں، میرے بھائی نے ایک نے پہنا ہوا ہے ابھی بھی، کہا یہ مولوی ہو کے دھاگے پہنے میں، تو مولویوں کو تو یہ زیب نہیں دیتا، یہ تو ملنگوں کا کام ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مولویوں کو تو زیب نہیں دیتا، یہ تو ملنگوں کا کام ہے۔ آصف بھائی تھکیے گا نہیں، یہ تو ملنگوں کا کام ہے۔ تو عامر لیاقت کہنے لگا، لائیو پروگرام میں ریکارڈ موجود ہے کہ جناب یہ آپ نے کیا گلے میں ڈالا ہوا ہے؟ اچھا چمک وہی رہا تھا، کپڑے سارے کالے، امامہ کالا، تو وہی چمک رہا تھا کہ یہ کیا ڈالا ہوا ہے آپ نے؟ تو میں نے کہا یہ کلاوہ ہے، یہ منت کے طور پر 8 محرم کو ہم سکہ بنتے ہیں تو گلے میں ڈالتے ہیں شکرانے کے طور پر، اور یہ نشانی ہے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں جب غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے، تھوڑا سا جان لیں، عرب میں جب غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے تو جو تگڑا غلام ہوتا تھا اس کے گلے میں یہ کلاوہ ڈال دیتے تھے، اس قسم کا دھاگا، تاکہ وہ بازار میں جائے تو دوسرا کوئی اس کو خریدنے سے پہلے سوچ لے کہ یہ کسی کے ہاتھوں بکا ہوا غلام ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لینا،
میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ 8 محرم سے 10 محرم تک یہ کلاوہ ڈال کے آپ کو بتا رہے ہیں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ ہم حسین کے ہاتھوں بکے ہوئے غلام ہیں. لبیک یا حسین, مل کے جواب دے لیں. لبیک یا حسین, بڑی مہربانی. لبیک یا حسین, لبیک یا مولا سلامت رکھیں. ہم یا حسین, ہم بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں کو کہ ہم حسین کے ہاتھوں بکے ہوئے غلام ہیں. اگلا جملہ کہوں, اب ہمیں کوئی یزیدی خرید نہیں سکتا. آپ کو زندگی عطا فرمائے. کراچی کے جلسوں میں نعرے لگے نا, یزیدیت زندہ باد کے نعرے لگے نا, تو ہم انہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ 1400 سال کے بعد بھی اپنا پیسہ حلال کریں. میں نے جملہ کہہ دیا, لیکن ہم حسین کے ہاتھوں بکے ہوئے غلام ہیں. اب ہمیں نہ کوئی امریکی خرید سکتا ہے, نہ کوئی اسرائیلی خرید سکتا ہے, نہ ہمیں کوئی یزیدی خرید سکتا ہے. ہمیں اب کوئی خرید نہیں سکتا, اس لیے کہ جو ایک دفعہ دروازہ اہل بیت پہ آ گیا وہ حور بن جاتا ہے. آپ کو سلامت رکھے. فرمان شاہ صاحب عجیب روایت ہے. میں نے کہا جناب یہ ہم اس لیے گلے میں ڈالتے ہیں, اور اس زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے, بیچے جاتے تھے. تجزیہ کر دوں تھوڑا سا, اجازت ہے. یہ جناب 2 قسم کے غلام ہوتے تھے. ایک غلام وہ ہوتے تھے جو محبت میں غلام بنتے تھے. یا علی بھائی, آپ اس وقت یہاں رات کو بستر چھوڑ کے, بچوں کو چھوڑ کر آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ محبت اہل بیت میں بیٹھے ہیں. آپ میرا یہی انداز ہے, میں چیخوں چلاؤں گا نہیں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ اس انداز پہ بھی آپ نعرے لگا رہے ہیں. تو میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں کہ جناب آپ محبت میں بیٹھے ہیں نا, آپ کو کسی نے پیسے تو نہیں دیے. الیکشنوں میں تو کیا ہوتا ہے, 5-5 ہزار کے نوٹ دیے جاتے ہیں ووٹ کے لیے, ہوتا یا نہیں؟ ہمارے ہاں کسی کو کوئی پیسہ تو نہیں دیا جا رہا, کسی کو پتا بھی نہیں ہے کہ بعد میں کوئی تبرک بھی بٹے گا یا نہیں بٹے گا. نہیں پتا نا. لیکن کیا ہے, بڑی مجلسوں میں اکثر نہیں بٹتا ہے, کوئی بات نہیں. جو روحانی تبرک مل رہا ہے, آپ کو سلامت رکھے, یہ روحانی تبرک بہت بلند تبرک ہے. ایک روایت سنا دوں, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم سلامت رکھے. امام فرماتے ہیں قیامت میں کچھ دل زندہ ہوں گے, کچھ قلوب زندہ ہوں گے, اور کچھ دل مردہ ہوں گے. کہا کہ مولا وہ کون سے دل ہوں گے جو زندہ ہوں گے, اور وہ کون سے ہوں گے جو مردہ ہوں گے؟ مولا نے ایک ہی جواب میں دونوں کا جواب دے دیا. مولا فرماتے ہیں وہ قلوب, وہ دل قیامت میں زندہ ہوں گے جو زمین پر بیٹھ کر ہمارے ذکر کو زندہ کرتے ہوں گے. خدا آپ کو سلامت رکھے. تو آج آپ ذکر کو زندہ کر رہے ہیں نا, کوئی لالچ تو نہیں ہے. ہم غلام ہیں, محبت والے غلام. تو ایک غلام ہوتا ہے جو محبت میں ہوتا ہے. اس دور میں بھی سلمان و بوذر و کمبر و یہ رشید حجری اور یہ عمار یاسر اور یہ سارے غلام تھے یا نہیں؟ وہ محبت والے غلام تھے. ایک بہت بڑا جواب دوں گا میں, اور چھوٹی سی بات ہے اور جواب بہت بڑا ہے اس بات کا جو مولوی جمعے کے خطبے میں یہ کہتے ہیں کہ مولا حسن جن کو غلام زادہ کہتے ہیں ان کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا. ان کو جواب دے دوں؟ بسم اللہ. بہت باریک سا جواب ہے, کوئی ناراض ہو تو مجھ سے آ کے بات کر لے. ابھی مجھے تو نیاز کھلائیں گے نہیں, تو ابھی ہم نیاز کھائیں گے تو اس میں وہاں آ کے دفتر میں مجھ سے مل لے,
اگر کسی کو اعتراض ہو، اور وہ جواب کیا ہے؟ اگر مولوی کے بقول محبت والے غلام زادہ سمجھ کے مولا حسن نے کہا تھا غلام زادہ، تو پھر اس بیٹے کو ناراض ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو سلامت رکھے بھائی، باپ سے آ کے کیا کہا تھا؟ ناراض ہو کے کہا تھا نا مجھے غلام زادہ کا ہے۔ اگر محبت والے غلام زادے تھے تو قدموں میں گر جاتا، مولا آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے غلام زادہ کہہ دیا۔ آپ کو سلامت رکھے۔ اس میں بہت سارے مسئلے حل ہوں گے ان مجالس میں، جو ہمارے یہاں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور باقاعدہ شیعہ سنی میں جھگڑا کیا جاتا ہے، تو ہم ان سے کہیں گے آئیں قدم گاہ کے اس عشرے میں، ہم آپ کو بہت سے گتھیاں، بہت سے مسائل کو سلجھائیں گے انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں بھی، لیکن شرط ہے کہ 10 بجے ممبر دے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اس لیے مہربانی تو 10 بجے شاہ جی کوشش کیجئے گا اپنے یہ کارکنوں سے کہ 10 بجے مجھے ممبر دیں، بڑی مہربانی۔ کہا کہ نانا مجرم پکڑ لایا، بیٹا انتظار کر رہا ہے کہ نماز ختم کریں تو لکھواؤں۔ مولا حسن علیہ السلام کی عادت تھی کہ ہمیشہ نماز لمبی پڑھتے تھے، کبھی سورہ بقرہ، کبھی سورہ گویا نساء، کبھی کوئی لمبی سورہ۔ تو مولا نماز میں نانا کو ہدیہ کر رہے تھے، اصغر میاں غور کرنا، اور دائیں بائیں والوں کو بھی، اور نماز پڑھ رہے۔ یہ بادشاہ کا بیٹا تھا، تھک گیا، تھک گیا، دل میں سوچا کہ نہیں لکھا تو کیا ہوا، واپس آ گیا بغیر لکھوائے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی مجھے لکھا ہوا دکھا دے نا کہ مولا حسن نے لکھ دیا تھا، اور نہیں فرمایا، میں چیلنج کر رہا ہوں۔ مولا حسن علیہ السلام نماز طول کر لی اور یہ تھک کے چلا گیا، آیا بابا کے پاس، چیلنج کروں گا میں، اور آ کر کہا بابا آ گیا میں، کہا لکھوا لائے؟ کہا نہیں، انہوں نے نماز اتنی لمبی پڑھی کہ میں چاروں بازاروں میں آشکار بھی ہو گیا۔ دیکھیے اب جملے میں کیا کروں، میں کوئی چاروں بازاروں میں آشکار بھی ہو گیا، قلم دمات میرے ہاتھ میں تھا، سب دیکھ رہے تھے، اور لکھ کے بھی نہیں دیا، اس لیے کہ انہوں نے نماز اتنی طویل کر دی، میں کہاں تک انتظار کرتا۔ جملہ سنیے گا، بیٹا کہہ رہا ہے بابا میں نہیں لکھوا سکا۔ اچھا چلے نہیں لکھا تو کیا ہو گیا؟ اچھا اگر لکھ دیتے تو کیا ہو جاتا؟ میں اردو نہیں سمجھ رہے میرے خیال میں، بھائی یہ مرکز ہے حیدرآباد۔ کہا کہ اچھا اگر لکھ دیتے تو کیا ہو جاتا؟ باپ کا جواب سنیں گے؟ کہا بیٹا اگر لکھ دیتے تو میں کفن میں رکھواتا۔ ہم مسلمانوں کو اس مجلس کے ذریعے سے دعوت فکر دے رہے ہیں، ہم انہیں جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، کہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اگر لکھ دیتے تو میں کفن میں رکھواتا۔ بیٹا کہہ رہا ہے کفن میں رکھنے سے کیا ہوتا؟ باپ کہہ رہا ہے عذاب قبر سے محفوظ رہتا۔ اب ایک بہت جملہ کہہ دوں ساتھ، مسلمانوں عقل سے کام لو، ہم مجلس میں آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ جن رہبروں رہنماؤں کو اپنی قبر کی فکر ہے، وہ آپ کی قبر کہاں سے چھڑا سکتے ہیں؟ میں نے تو بات کر دی، آپ نے سن لیا۔ دعوت فکر ہے کہ جناب آپ ان کے دروازے پہ آئیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری موت کے وقت بھی تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری قبر میں بھی تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری آگے بھی مدد کریں گے۔ 7 مقامات پر 7 مقام ملتے ہیں یا نہیں کہ جہاں ہم تمہاری مدد کریں گے۔ بات لمبی ہو گئی، میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ آئے مولا لے کر قرآن مجید، آپ بھول گئے تو چھوڑ دیں، اور مولا سلامت رکھے۔ نہیں لکھ کے دیا گیا، لیکن پتہ چل گیا کہ جناب مولا علی علیہ السلام آئے اور آ کر کہا بھائی یہ قرآن مجید ہے جو میں نے سرکار کے حکم پر تدوین کیا تھا کتابی شکل میں، اس کو نافذ کر دو۔ بھول گئے تو چھوڑ دو۔ مولا نے یہ دیا،
حاکم نے کمیٹی کے سربراہ کو کہا بھائی اس کو چیک کرو. اس نے جب چیک کیا تو کان میں کہا اے سربراہ مملکت. دیکھیں بات یہیں سے چلی گئی تھی نا کہ امیر المومنین اگر کوئی کسی اور کو کہتا ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور سلونی کا دعویٰ اگر علی کے علاوہ کسی پر کوئی منطبق کرتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اور کیجئے گا یہ دعویٰ بھی سوائے مولا کے کسی نے نہیں کیا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھو، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. یہ سوائے مولا علی کے اور کسی نے دعویٰ نہیں کیا. ہاں ایک صاحب نے کیا تھا، ہو سکتا ہے بعد میں کوئی کہہ دے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں پتہ ہے مجھے. اجازت دیں تو بیان کروں. اب کیا کروں، ابھی تو یہ سربراہ مملکت سے بات پھر کہیں اور چلی جاتی ہے. کہا ایک عالم گزرا ہے جس کا نام ہے علامہ سبط ابن جوزی. کیا نام؟ اور ہمارے مسلک کا نہیں ہے، بریلوی مسلک کا بھی نہیں ہے. یہ گویا وہابی مسلک کا عالم ہے. اس نے اپنی کتاب، بہت کتابیں ہیں اور بڑا عالم تھا. جو بات حق ہے وہ ماننی چاہیے. یعنی علم کے اعتبار سے بہت بڑا عالم تھا، سینکڑوں کتابیں ہیں. ممبر پر ایک دن نہ معلوم کیا سوجی، خطبے کے دوران کہہ دیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. میں خیال میں چھوڑ دوں. میں ایک دن تھوڑا سا جاگے رہیے. ایک دن کہہ دیا ممبر پہ. آپ میں تو کسی نے داد نہیں دی اور دینی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مولا کا لقب ہے، مولا کا فرمان ہے، مولا کا گویا ترہ امتیاز ہے. لیکن وہاں مجمع نے ایسی داد دی کہ مسجد سے باہر آواز جا رہی. یہ حال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک فرقہ چلا ہے جو بڑی بڑی گویا عجیب قسم کے کھڑے ہو کے ناچ کر وہ کوئی اپنا وہ کرتے ہیں، کوئی منتر، کوئی ذکر، کوئی کچھ کرتے ہیں. تو داد و تحسین. عالم نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو مجھ سے پوچھو. سب نے بڑی داد دی. باہر ایک مولا کی ملنگنی گزر رہی ہے. تھوڑا سا جانے یہ قدم گاہ ہے نا جی، تو یہاں بہت ملنگ اور ملنگنی آتے ہیں. تو مولا کی ایک ملنگنی گزر رہی تھی. اس نے جب داد و تحسین کی آواز سنی تو پوچھا وہاں دروازے پہ بیٹھے ہوئے کسی سامع سے جو اس مسجد میں سن رہا تھا، وہ بھی داد دے رہا تھا، بھائی یہ کس چیز کی آواز ہے داد کی؟ اس نے کہا کہ آواز کس کی ہے؟ ہمارے صاحب نے، علامہ صاحب نے، مفتی صاحب نے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھو. اس نے دل میں سوچا کہ میں نے تو سنا تھا کہ یہ دعویٰ مولا علی علیہ السلام. ظاہر مولا کو دیکھا تھوڑی، یہ تو ابھی 200 سال پہلے کی بات. کہا کہ یہ مولا کا دعویٰ تھا، یہ کیسے کر رہا ہے؟ اس نے وہیں اس آدمی سے کہا کہ کانو کان یہ میرا پیغام ممبر تک پہنچاؤ. بیان کر دوں بچوں. کہا کہ کانو کان یہ میرا پیغام مولا تک پہنچاؤ، مولانا صاحب تک پہنچاؤ. وہ کانو 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 کان پہنچا اور اس نے کہا بھائی ایک عورت باہر کھڑی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ بتاؤ کہ آپ کے سر پہ جو امامہ ہے اس کے پیچ کتنے ہیں؟ یہ جو سر پہ امامہ ہے اس کے پیچ کتنے ہیں؟ عالم نے دل میں سوچا کہ یہ کیا سوال ہے. تو اس سے کہا کہ اس عورت سے کہو یہ کیسا سوال ہے. اس سے کہو اگر پوچھنا ہے تو شریعت کی کوئی بات پوچھو، کوئی نماز روزے کی بات پوچھو. یہ تم نے کیا پوچھا ہے کہ جناب سر پہ امامے میں پیچ کتنے ہیں؟ اس نے کہا بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پوچھنا ہے تو نماز روزے کا سوال پوچھو. جملہ سنیں گے مولا کی ملنگنی کا. اس نے کہا پھر اس کے کان میں جا کر کہو کہ پھر دعویٰ نماز روزے کا کرو. جب پہنچ گیا آپ کو سلامت رکھے کہ دعویٰ
سلامت رکھے. آج میں گھڑی شاید سہیل بھائی کے گھر بھول آیا, مجھے اشارہ کر دیجیے گا کہ جناب میرا ورنہ مزاج یہ ہے پڑھتا رہوں گا کہ جناب نہیں شکریہ کہا بھائی دعویٰ نماز روزے کا کرو. غور فرما رہے عالم نے اس کو پھر پیغام بھجوایا کہ یہ عورت جو ہے نا, خفت ہوئی نا کہ اتنے بڑے مجمع میں ایک عورت مجھے گویا میں جملہ نہیں کہوں گا کہ کہا کہ اس سے کہو عورت کا گھر سے باہر نکلنا شریعت میں منع ہے. میں فرمایا کہ پہنچ گیا ہوں کہاں ہے, خدا آپ کو سلامت رکھے, عطا فرمائے. عورت کا شریعت میں گھر سے باہر نکلنا منع ہے. تم کیسے نکل آئی گھر سے باہر؟ تمہیں نکل آئی تو تم پہ سزا ہوگی. جملہ سنیں گے وہاں تو کتاب میں کچھ سخت جملے لکھے ہیں, میں آج کل کے حالات کی وجہ سے وہ سخت جملے نہیں کہہ رہا ہوں, میں جملہ کہہ رہا ہوں. وہ خاتون نے کہا کہ میں تو ایک ادنا سی گناہگار علی کی کنیز ہوں, تاریخ میں ایک عورت اور گھر سے باہر نکلی ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کو سلامت رکھے. کیا کہیے گا؟ جیسے ہی عورت نے جواب دیا اور سینہ چھوٹ گیا. وہ نے کہا بھائی میں دعویٰ کرتا ہوں آج کے بعد علی والا دعویٰ نہیں کروں گا. سلامت رکھے. یعنی یہ دعویٰ سلونی کا سوائے علی علیہ السلام کے اور کسی نے نہیں کیا. حالانکہ سارے امام سارے مسائل کو حل کرتے ہیں, لیکن دعویٰ امیر المومنین تو اس لیے اس نے قرآن جمع کرنے والی کمیٹی کے چیئرمین نے کان میں کہا اے سربراہ مملکت, یہ قرآن مجید جو علی لائے ہیں یہ اگر تم نافذ کرو گے تو نافذ ہو جائے گا, لیکن دو میں سے ایک بات ہوگی, یا تو قرآن نافذ ہوگا یا تمہاری حکومت رہے گی. ناراض ہو رہے ہیں, قرآن نافذ ہوگا یا تمہاری حکومت رہے گی. کہا بھئی حکومت جانے کا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر یہ علی کا تدوین کیا ہوا قرآن ہم نافذ کر دیتے ہیں, کمیٹی کو برخاست کر دیتے ہیں, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ حکومت کیسے جائے گی؟ اس میں حکومت جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ جملہ سنیں گے چیئرمین صاحب کا. یہاں تو سفارش پہ چیئرمین بنائے جاتے ہیں یا علی کہ یہ فلاں بلدیات کا چیئرمین ہے, یہ فلاں کمیٹی کا چیئرمین ہے, لیکن وہاں جو چیئرمین بنا تھا اس نے ایک حق بات کر دی. کچھ دن تو سرکار کی صحبت میں رہا تھا نا, ایک حق بات کر دی تو اس نے کہا اے سربراہ مملکت, اس نے تو کچھ اور کہا تھا, میں بدل کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ قرآن نافذ ہوا تو دو میں سے ایک بات ہوگا, یا آپ کی حکومت رہے گی یا قرآن نافذ ہوگا. اس نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ جملہ سنیے گا. اس نے کہا میں نے ابھی قرآن مجید جس صفحے کو بھی کھولا ہر صفحے پر علی کی شان میں آیت موجود ہے. نعرہ حیدری, نعرے کو کلوز کرنے کے لیے نعرہ حیدری لگایا. اچھا تو میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں کہ جناب مولا علی علیہ السلام نے قرآن مجید کی تدوین کر لی تھی اور لے آئے تھے. میں نے جملہ کہا تھا کہ اگر وہ قرآن مجید جو مولا علی علیہ السلام لائے تھے نافذ ہو جاتا تو قرآن یہی ہے. پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں قرآن میں فرق نہیں ہے. اچھا اگر جب قرآن میں فرق نہیں ہے تو ہمیں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جملہ کہہ دوں کیا ضرورت ہے؟ جو خاص طور پہ قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن سے شوق رکھتے ہیں یا آیات پہ غور کرتے ہیں وہ لطف لیں گے اور وہی داد دیں گے. میں دیکھ لوں گا سب کو, غور کیجیے گا. اور وہ جملہ کیا ہے کہ جناب قرآن مجید وہ والا نافذ ہوتا تو آج کسی بھی نوجوان کو, کسی بھی مسلمان کو, شیعہ سنی کو قرآن مجید سے نتیجہ نکالنے میں تفسیر دیکھنے کی ضرورت نہیں. زندہ رہے
یہی حق ہے کہ جو آپ حضرات سن رہے ہیں کہ جناب وہ قرآن مجید نافذ ہو جاتا. بس ایک مسئلے کا اور تاکہ آج تمیزی بات ہو جائے، اور وہ یہ کہ اسی عالم آن لائن میں ایک سوال آیا تھا جیو کے پروگرام میں. میں تھا اور میری دوسری طرف سے بنوری ٹاؤن کے مولانا تھے. سوال یہ آیا تھا کہ بھائی علی علیہ السلام کو بھی تو چوتھی خلافت ملی. اچھا، مولا کو بھی تو چوتھی خلافت ملی. مولا علی علیہ السلام کو چوتھی خلافت ملی. میں چھوڑ سوال یہ آیا کہ مولا علی علیہ السلام کو بھی تو چوتھی خلافت ملی، تو مولا علی وہ قرآن تعویل اور تنزیل والا اپنی خلافت میں نافذ کر دیتے. یا علی کیوں نہیں نافذ کیا؟ تو جواب سنیں گے جو میں نے وہاں جواب دیا تھا، اور CD موجود ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے دیکھا. میں نے کہا جناب اس کا سبب یہ ہے مولا علی کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، وہ چاہتے تو نافذ کر سکتے تھے، لیکن کیوں نہیں کیا نافذ؟ جملہ سنیے گا. میں نے کہا مولا نے وہ قرآن چوتھے دور میں نافذ نہ کر کے قرآن پر بھی احسان کیا. یا علی جانا چاہ رہا ہوں. وہاں بھی نہیں سمجھ رہا تھا عامر جا کے، جیسے یہاں بہت سے نہیں سمجھ رہے. چہرے بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کو نافذ اگر مولا نے نہیں کیا تو قرآن پہ احسان کیا، اسلام پر احسان کیا، مسلمان پر احسان کیا. یا علی دلیل دے دوں؟ میں نے کہا اس کا سبب یہ ہے کہ تیسرے دور خلافت میں یہ قرآن مجید جو آج ہمارے گھروں میں ہے یہ نافذ ہو چکا تھا. یا علی اس کی تدوین ہو چکی تھی. اب اگر علی وہ قرآن نافذ کرتے جو آپ نے ترتیب دیا تھا تو دو قرآن ہو جاتے ہیں. یا علی جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں، دو قرآن ہو جاتے. مولا علی نے نافذ نہ کر کے قرآن پر بھی، اسلام پر بھی، مسلمان پر احسان کیا، کیونکہ اس قرآن کے ان کے ماننے والے اس قرآن پہ عمل کرتے، اور علی کے چاہنے والے اس قرآن پہ عمل کرتے جو تعویل و تنزیل والا ہوتا، تو دو قرآن ہو جاتے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. علی قرآن نافذ نہ کر کے حفاظت کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ دعویٰ اللہ کرتا ہے، ثبوت علی دیا کر رہا ہے. آپ کو سلامت رکھے، آپ کو زندگی عطا فرمائے، خدا سلامت رکھے. بڑی مہربانی. دعویٰ اللہ کر رہا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور ثبوت کون دے رہا؟ علی ابن ابی طالب. پتہ چلا علی کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کے کام سر انجام دیا کرتا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے، سوائے غم اہل بیت کے کسی غم میں مبتلا نہ کرے. انشاءاللہ وعدہ کیا ہے آپ سب منتظمین نے کہ کل سے انشاءاللہ 10 بجے میں نے بہت سے لوگوں کو ٹائم دیا ہے. ٹنڈو یار کے کچھ لوگ یہاں تشریف فرمائیں، ٹنڈو آدم کے تشریف فرمائیں، کہ جو اس خیال سے کہ ہم 10 بجے آئیں گے 11 بجے سن کے چلے جائیں گے 1 گھنٹے میں، تو یہ مہربانی کریں گے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. ایک مولا کے غلام ہیں مولا علی علیہ السلام کے، جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عفیف. غور کیجئے گا خدا رہا جو رونے آئے ہیں. عبداللہ ابن عفیف مولا سے قرآن سیکھا کرتے تھے. آج پوری مجلس قرآن پر ہوئی ہے. مولا سے قرآن سیکھتے تھے اور حافظ قرآن ہو گئے تھے. مولا علی جسے حافظ قرآن بنائے، اس کا کیا عالم ہونا چاہیے. مولا سے سامنے بیٹھ کر قرآن حفظ کیا، مولا کو آیات سناتے تھے، مولا تصدیق فرماتے تھے. یہ عبداللہ ابن عفیف جنگ جمل میں مولا علی کی معیت میں جنگ کر رہے تھے. اچانک ایک تیر آیا اور ان کی آنکھ پر لگا. سنیے گا جو رونے آئے. جب ان کی آنکھ پر تیر لگا تو آنکھ ضائع ہو گئی. یہ دوسرے دن مولا کی خدمت میں پہنچے. یا علی، آپ فخر عیسیٰ ہیں،
آپ نابیناؤں کو بینا بناتے ہیں۔ مولا میری آنکھ پر ہاتھ پھیر دیجئے تاکہ مجھے شفا مل جائے، اور میں گویا جو آنکھ سے محروم ہو گیا ہوں، خدا مجھے نور عطا فرما دے۔ مولا نے ایک مرتبہ اوپر سے نیچے تک عبداللہ ابن عفیف کو دیکھا، تاریخی مسائل ہے، دیکھنے کے بعد کہا اے عبداللہ، میں علی کہہ رہا ہوں کہ بہتر ہے کہ مجھ سے آنکھ کا نور نہ مانگو۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ قدیمی عزادار ہیں، لوگ پہنچ گئے جو میں مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں، جب گریہ بلند ہوا کرے اپنے دل کی دعا مانگا کریں۔ یہ ہمارے مہمان آصف بھائی آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ عزاداروں، میں جملہ کہہ رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں بہتر ہے، میں علی کہہ رہا ہوں بہتر ہے کہ مجھ سے آنکھوں کا نور نہ مانگو۔ عبداللہ ہاتھ جوڑ کے قدموں میں گر گئے۔ مولا جس کو علی بہتر کہہ دے اس سے بہتر کیا ہوگا؟ مولا میں اس آنکھ سے محروم ہوں لیکن علی بہتر کہہ رہے ہیں، لہٰذا مولا مہربانی۔ چلے گئے اپنے گھر۔ کچھ عرصے کے بعد جنگ جمل کے بعد کچھ عرصے کے بعد جنگ ہوئی، جنگ صفین۔ جنگ صفین میں بھی یہ مولا کی معیت میں جنگ کر رہے تھے۔ اچانک ان کی پیشانی پر زخم لگا اور اس زخم کی وجہ سے دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ سنیں گے عزاداروں، جب دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں، آپ آتے ہیں نا قدم گاہ پر، مولا کے قدموں پر اپنی آنکھیں مستے ہیں، مس کرتے ہیں، آپ مولا سے نور مانگتے ہیں۔ جن کی آنکھوں میں کمزوری ہے یا جو نابینا ہے، آیا کریں مولا کے دروازے پر، مولا شفا دینے والے ہیں۔ عزاداروں، جناب عبداللہ ابن عفیف اب دوڑے ہوئے آئے اور کہا مولا اب تو میری دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی، اب تو میری دوسری آنکھ بھی۔ مولا فرماتے ہیں اے عبداللہ، بہتر ہے، میں علی کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے آنکھوں کا نور نہ مانگو تو بہتر ہے۔ عبداللہ قدموں میں گر گئے، مولا جس کو علی بہتر کہے میں نابینا رہنا برداشت کروں گا۔ عزاداروں، یہ میری طرح کا محب نہیں تھا، یہ اس دور کا محب تھا۔ اس نے اصرار نہیں کیا، ضد نہیں کی، مولا آخر مجھے شفا کیوں نہیں دے رہے؟ کہا علی کا راز علی ہی بہتر جانتا ہے۔ کہا کہ یا علی میں خوش ہوں، آپ نے کہا بہتر ہے تو بہتر ہے۔ عزاداروں، مولا کی شہادت ہو گئی۔ عبداللہ ابن عفیف مولا کی شہادت کے بعد کوفے کے ایک گاؤں میں جا کر بچے اور بچیوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ جو علی نے علم قرآن دیا تھا وہ منتقل کرتے تھے کوفے کے گاؤں میں بچوں اور بچیوں میں۔ لیکن ایک عہد کر لیا تھا کہ میرے مولا کوفے میں شہید ہو گئے، اب میں کوفے نہیں جاؤں گا، بس مولا کو یہیں سے یاد کروں گا۔ عزاداروں، سنیں گے جملہ، عبداللہ ابن عفیف کو نہیں پتا تھا کہ کربلا میں زہرا کا باغ ہو جائے گا۔ اجرکم اللہ، عزاداروں نہیں پتا تھا کہ کربلا میں مولا حسین شہید ہو گئے۔ عزاداروں، یہ گاؤں میں رہتا تھا، ایک بچی آئی اور اس بچی نے آ کے 12 محرم کو کہا بابا میں آپ کی شاگردہ ہوں، میں چاہتی ہوں میرے ساتھ ذرا کوفے چلیں، میں چاہتی ہوں کچھ چیز خریدنا۔ عزاداروں، اس نے کہا بیٹی میں تو کوفے جانا منع کر دیا، میں کوفے نہیں جاتا، میں کوفے نہیں جاتا۔ کہا بابا میں علی کا واسطہ دیتی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے، اگر آپ کوفے شہر نہ جائیں تو آپ کی مرضی، لیکن کوفے کے باہر کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیں گا، میں بازار سے بھاگ کے جا کر کچھ خرید لوں گی جو مجھے خریدنا ہے اور واپس آپ کے ساتھ آ جاؤں گی تاکہ میرا کوئی ساتھی ہو جائے۔ سنیں گے عزاداروں، جب مولا علی کا واسطہ دیا، عبداللہ نے کہا چلو بیٹی میرے ساتھ۔ عزاداروں آئے، یہ باہر ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ بچی گئی بازار میں، چند منٹوں میں واپس آئی اور کہا بابا وہاں تو عجیب منظر ہے، کچھ بیویاں ہیں جن کے ہاتھ پسے گردن والے، اجرکم اللہ، کچھ بیویاں ہیں جن کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں، اور بابا کچھ سر ہیں جو لوگوں کے نیزہ پر بلند ہیں، اور بابا میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا سر بھی لوگوں کے نیزہ پر بلند ہے، کاش اس کی ماں مر گئی ہو۔ اجرکم اللہ، عزاداروں، عبداللہ ابن عفیف کہتے ہیں اے بچی یہاں بیٹھ جاؤ، تمہیں نہیں پتا میں کبھی کبھی آقا زادی ثانیہ زہرا کے دروازے پہ جاتا تھا اور بی بی اندر سے کہا کرتی تھی اے چچا عبداللہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھ رہا،
यहाँ बैठ जाओ, न मालूम वो कौन बीबी है, वो कौन गरीब है, किनको मार दिया है, ये काफिला जाने दो, जो भी है गुजर जाएंगे, उसके बाद तुम बाजार में जाना और फिर जो कुछ लेना हो ले लेना। सुनेंगे अज़ादारों, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक अब्दुल्ला खड़े हुए, सर से अमामा फेंक दिया, अपने अपने गिरेबान को जाग किया और अब्दुल्ला नाबीना होके कहते हैं, ए बेटी ये किसकी आवाज है? ये तो अली की आवाज आ रही है। अरे अली तो कयामत में आएंगे। ये किसकी आवाज है? क्या कयामत आ गई? अज़ादारों सुनेंगे, मेरी माँ बहनें सुन रही हैं, वो दिल की दुआ मांगे, अल्लाह अली की बेटी के सदके में दुआ कबूल करेगा। अज़ादारों, एक मर्तबा अब्दुल्ला ने गिरबान चाक किया और उस बच्ची से कहा, है शहजादी मुझे ले चल उस औरत के पास, उस बीवी के पास जो ऊंट पर मौजूद है, मैं पूछूं तो अली से क्या ताल्लुक है, अली के लहजे में क्यों खुतबा दे रही है। अज़ादारों, अब्दुल्ला आए और उस बेकजावा ऊंट के पास जिस पे जनाबे ज़ैनब के हाथ बंधे हुए थे और बीवी खुतबा दे रही थी, अब्दुल्ला आगे बढ़े और कहा, ए शहजादी, ए बीबी, जल्दी से बताओ अली से कोई निस्बत रखती हो या अली की शागिर्दा हो, अली के लहजे में क्यों खुतबा दे रही हो। अज़ादारों, ये सुनना था। बीबी कहती है, चाचा अब्दुल्ला, मैं अली की बेटी ज़ैनब, अरे मैं अली की बेटी। अज़ादारों, ये सुनना था। अब्दुल्ला ने तलवार निकाली कि मैं जंग करूंगा, पीछे से एक हथकड़ियों वाला, ए चाचा अब्दुल्ला, जंग न करना, मैं अली अकबर को छोड़ आया। खुदावंदा, इन रोने वालों को दुनिया के गम में न रुलाना। खुदावंदा, हाज़रीन और गायबीन की हमारी बेशरिया को हल फरमा। अल्लाह जो इतनी देर तक रो रहे हैं, जुमला सुनेंगे। अब्दुल्ला के जब पुष्ट पर हाथ रखा, अब्दुल्ला ने पूछा, आप कौन है? क्या मैं सैयद सज्जाद हूँ, मेरा बाबा शहीद हो गया। अब्दुल्ला ने पूछा, ए सैयद सज्जाद, मुझे सिर्फ इतना बताओ, वो अलमा वाला अब्बास कहाँ चला गया था जब ज़हरा का लाल शहीद हो रहा था? हज़रत सैयद सज्जाद कहते, चाचा अब्दुल्ला, मेरे चाचा की शिकायत न करो, अरे वो घोड़े की गर्दन में मेरे चाचा का सर है, मेरे चाचा लोग वाइना